ملتمس شاہد علی عمران رضا عباس رضا سر کی تشریف لائیں اور فضا باواز بلند درود پڑھ لے محمد و علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسین اماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیسا لصفتہ حدا محدود ولا ناتا موجود ولا وقتا معدود ولا اجلا ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بسفور میدان عرضہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات انہول شہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہا غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشارہ الیہ ومن اشارہ الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے ایک جیسے حلم کے ایک جیسے نور کے ایک جیسے ظہور کے ایک جیسے کردار کے ایک جیسے معیار کے ایک جیسے اعتماد کے ایک جیسے اعتقاد کے ایک جیسی نیت کے ایک جیسی حیثیت کے ایک جیسی طبیعت کے ایک جیسی تربیت کے ایک جیسی شخصیت کے ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کی وہ اہل بیت کے جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ آپ کو اس سے لیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرمائے، اس گھر پر رحمتوں کا نزول جاری رہے، ان بھائیوں کو بہنوں کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ سارے آمین کہنا حجت دورہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ صاحبان علم و دانش، میں کوئی خطیب کی حیثیت سے اس گھر میں مجلس پڑھنے نہیں آتا، بانی کی حیثیت سے آتا ہوں، اور بانی کے ساتھ اگر آپ بول پڑیں گے تو مہربانی ہوگی۔ میں 4 مصروں سے بات کا آغاز کروں۔ لفظ کی قدر کرنے والے جتنے احباب بیٹھے، میں پہلا مصرع سلامت رہیں آپ، یہ ہاتھ اسی طرح سلامت رہیں، کیونکہ ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے غازی عباس نے طاقت دی ہے۔
ہر بندے نے ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے, ہر زبان نے اس ذکر میں بولنا ہی نہیں ہے. میں پہلا مصرع پڑھ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں, دوسرے مصرے پہ چوتھے مصرے کا لطف نہ آئے تو پھر اس در سے خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مشکل میں کبھی تم نے پکارا ہی نہیں ہے. ہاں بولو جنہیں بولنا آتا ہے. جن زبانوں پہ مہر لگی ہوگی وہ میرا ساتھ ضرور دے گا. ہاتھ جتنے اٹھ گیا میں شکر گزار ہوں. میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے میں منبر چھوڑ دوں گا, میں نے دیکھنا دوسرے مصرے پہ کس کے مصرع سر سے گزرا ہے, کس کے مصرع دل میں اترا ہے. سر اٹھاؤ, مصرع پڑھ رہا ہوں. مشکل میں کبھی تم نے پکارا ہی نہیں ہے, اپنا تو بغیر ان کے گزارا ہی نہیں. ہاں شاباش شاباش, یہی حق ہے اس ذکر میں بولنے کا. سارے بولو حیدری. بندے کا عقیدہ بولتا ہے, بندے کے چہروں سے پتہ چلتا ہے ان کے عقیدے. کیا بات ہے, آپ سلامت ہیں. مشکل میں کبھی تم نے, آپ احباب جو مجھے سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی ممبر پہ ہاتھ مار کے داد نہیں لیتا. ممبر پہ ہاتھ مار کے وہ داد لیتے جن کے مصروں میں دم نہیں ہوتا. میں نے مولا رضا سے زندگی بھی پائی ہے, لفظوں کی خیرات بھی وہیں سے پائی ہے. اسی پہ ناز کروں گا. آپ بول پڑیں گے اپنی عبادت ہو جائے گی, نہیں بولیں گے پڑھ کے پھر بھی میں نے چلے جانا ہے. مشکل میں کبھی تم نے پکارا ہی نہیں ہے, اپنا تو بغیر ان کے گزارا ہی نہیں ہے. پیچھے رہو, تمہارا اپنا مقدر ہے. میں 4 مصرے مکمل کر رہا ہوں. مشکل میں کبھی تم نے پکارا ہی نہیں ہے, مشکل میں کبھی تم نے پکارا ہی نہیں ہے, اپنا تو بغیر ان کے گزارا ہی نہیں ہے. جو سوچے گا حیدر کو نصیری ہی بنے گا, کیوں حیدر کے فضائل کا کنارہ ہی نہیں. کیا بات ہے, زندہ و سلامت رہے ہاتھ, یہ ہاتھ سلامت. کیا بات ہے, سارے بولو حیدری. کیا بات, آپ کے کیا کیا واہ جی واہ, آپ جی آپ بسم اللہ. کیا بات. سوچ کے تو میں بہت کچھ آیا تھا کہ میں کیا پڑھوں. آپ نے محبت سے استقبال کیا, لیکن دل چاہتا ہے میرا میں نعت سناؤں. آپ محلے کی مجلس ہے اور دنیا کو پتا چلے کہ علی کو ماننے والے مصطفیٰ کو کیسے سنتے ہیں. آپ سے دعا لینی خاص. منظر تمہید کا سن لیں تاکہ نظم کے پہلے مصرے کرو. ایک بڑھیا ہے, مکے میں رہتی ہے, واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس نے اپنے محلے داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب میں مکے میں نہیں رہوں گی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو یتیم عبداللہ ہے نا, جسے کلید پر دار کعبہ نے پالا ہے. ہاں لفظوں پہ قدر کرنی. اس نے ایک نیا دین متعارف کرایا. وہ کہتا ہے ان دیکھے خدا کو مانو. بھلا میں اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ دوں؟ ساری زندگی میں نے جن کی پرستش کی, جن کی پوجا کی, انہیں چھوڑ دوں؟ ان دیکھے خدا کو جو نظر نہیں آتا اس کو مان لوں. میں جا رہی ہوں. صاحبان علم جتنے محبت سے آپ نے سماعت فرمایا, جتنی توجہ ہے, مجھے یہ یقین ہے میرا نثر کا جملہ بھی ضائع نہیں جائے گا. جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. آؤ شیعان حیدر کرار سے سنو میرے مصطفیٰ کا کردار کیا ہے. آؤ علی کے مولا کی سیرت سنا رہا ہوں. جو بندہ سمجھ کے نہ بولے پھر اس کا اپنا مقدر ہے. بڑھیا نے کہا میں یہاں سے جا رہی ہوں. محلے داروں نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم بھی تو یہی رہ رہے ہیں, ہم بھی تو یہی رہے, ہم بھی تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں, ہم بھی تو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں رہتی؟ بڑھیا کہتی میں یہاں چھوڑ کے اس علاقے کو جا رہی ہوں, اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہ جس سے ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے ہاتھ سلامت رہے. کیا بات ہے, کبھی یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. کیا بات. یہ ہے میرا مصطفیٰ کا کہنا. وہ جس سے ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. نہ میں یہاں رہوں گی, نہ میں اس سے ملوں گی, نہ اس کے دین پر آؤں گی. میں تو جا رہی ہوں. اس نے زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھی کی, سواری پر لاتی اور چل پڑی. بڑھیا تھی, ضعیف تھی, کمزور تھی, نحیف تھی. کتنا چلتی, آخر مکے کی حدود تک پہنچی تھی کہ تھک گئی اور یہ سوچنے لگی کاش کوئی مزدور مل جائے. میں توجہ کیجئے گا, میں جملہ پھر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. شام کا وقت ہو گیا تھا, میں جملہ نظر کر رہا ہوں. بڑھیا چلتے چلتے تھک گئی, سواری پر سامان تھا, خود پیدل چل رہی تھی, آخر تھک گئی. دیکھیے گا میری طرف, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, اندر کی روشنی آواز دے گی. اندر کی روشنی, اندر کی روشنی, اس روشنی کو نہ دیکھیے گا, تھر اٹھانا دیکھنا میری طرف.
اس نے سوچا کوئی مزدور مل جائے. شام ہو چکی تھی. ادھر آفتاب فلک غروب ہوا, ادھر آفتاب نبوت طلوع. ہاں یہ ہاتھ بنے ہی اسی ذکر میں اٹھیں گے. کیا بات ہے؟ ادھر آفتاب فلک غروب ہوا, ادھر آفتاب نبوت طلوع. ضعیفہ کیا کسی مزدور کا انتظار ہے؟ اس نے موڑ کے دیکھا, کیا مزدور ہو؟ آنے والے نے کہا یہی سمجھ لیں. کہا اچھا سامان اٹھا لو گے؟ آنے والے نے کہا ہاں اٹھا لوں گا. بھاری ہے سامان, اٹھا لو گے؟ ہاں ہاں اٹھا لوں گا. میں پھر جملہ آپ کی سماعت و ہدیہ کر رہا ہوں, یقیناً میرا جملہ کوئی ضائع ہونے کا اندیشہ ہی مجھے کوئی نہیں ہے. سامان اٹھا لو گے؟ ہاں اٹھا لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, میں سواری پر بیٹھتی ہوں, تم سامان اٹھاؤ. وہ سواری پر بیٹھی. سواری پر بیٹھتے کا پہلے اجرت طے کر لو, ایسا نہ ہو منزل پہ جا کے شکوہ کرو, وہاں پہ جھگڑا نہ کرنا, یہیں پہ اجرت طے کرو. آنے والے نے کہا تو صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جا, یہی میری اجرت. جنہیں سمجھ آیا وہ بولو میرے ساتھ. کیا بات ہے ان ہاتھوں کو, یہ کبھی محتاج نہ ہو کسی کے. کیا بات ہے, یہ ہاتھ بازی باس کی زری کا ماس ہو, اس سے بڑی میں دعا کروں. کیا بات ہے, آپ سلامت. جی ہے, بزرگوں سے دعائیں لینی, جوان بولتے ہو میرے ساتھ. کیا کہنے آپ؟ تو اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ جا, یہی میری اجرت. آنے والے نے سامان اٹھایا, بڑھیا سواری پر بیٹھی. سفر شروع ہو گیا. جنگل کا راستہ تھا, گزرتے گزرتے منزل تک پہنچی. منزل پر پہنچتے ہی آنے والا دعا دے کے چلا گیا. اس نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ صبح پہنچے تھے, دروازہ کھولا. رشتہ داروں نے دیکھا, ارے تو رات کو بڑھیا ضعیف, تو کمزور, تو رات کا سفر, جنگل کا سفر اکیلے طے کر. اس نے کہا بیٹھنے تو دو, پہ جملہ سماعت کیجئے, بیٹھنے تو دو. سارے اکٹھے ہو گئے, رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے, محلے دار بھی اکٹھے ہوئے. جن کے ذہنوں میں عربوں کی تاریخ ہے, عرب کی تاریخ جس کے ذہن میں ہوئی وہ بندہ ضرور بولے گا, ورنہ ہر بندے سے مجھے داد کی تمنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بندے کے لیے ذہن میں وہ اگر تاریخ نہ ہوئی اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا میں نے جملہ کیا کیا ہے. ابھی وہ بیٹھی تھی, پانی پلاؤ, پانی پیا. بتا تو آ کیسے گئی, تو اکیلی, تو ضعیفہ, اتنا سفر, جنگل کا راستہ, درندوں نے حملہ نہیں کر, تو بچ کے, تو اکیلی آ کیسے گئی؟ اس نے کہا میں اکیلی نہیں آئی, مجھے ایک نوجوان چھوڑ کے گیا ہے. نوجوان کا لفظ آنا تھا. حیران ہو کے کہتے ہیں عربوں میں کوئی ایسا نوجوان بھی ہے جو بوڑھوں کی مدد کرتا ہے. کیا بات ہے, زندہ سلامت رہو, یہی حق ہے, یہی حق ہے. کیا بات ہے, یہ ہاتھ سلامت ہے. کیا بات, میری تمہید ختم ہوگی. میں پہلا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا, میں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ یہ جان لیں. میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ شاعر آل عمران اس لیے نہیں لکھوایا کہ میں دوسروں شاعروں کا کلام پڑھوں. میں جو مجھے مولا نے عطا کیا ہے وہی میں سناتا ہوں. میں داد لینے کے لیے یہ نہیں کبھی شوکت کا قطع سنا دیا, کبھی فلاں کی چیز سنا دی, کبھی فلاں کی چیز. میں نے اپنا ہی سنانا ہے, آپ داد دیں یا نہ دیں, میں نے جو مجھے مولا نے دیا ہے میں نے وہی سنانا ہے. اگر میں کسی کا نام دوں, اس کا نام لے کے پڑھتا ہوں, سار اٹھانا. پہلے مصرے پر اگر میں مجلس چھوڑ دوں, علی کی عزت کی قسم ہے, گھر جا کے سوچئے گا, جو بندہ یہاں پہ داد نہ دے سکے, گھر جا کے میرے حق میں دعا کر دینا, مصرع ذہن میں محفوظ کر کے لے جانا. یہ ایک مصرے پر ہی مجلس ختم کر دوں تو مجلس میری ہو گئی. کڑیا سے پوچھتے ہیں بتا تو صحیح, وہ جو تیری مدد کرنے والا تھا وہ کون تھا, وہ کون تھا, وہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. میں پہلا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ مجلس میں ایسا بندہ نہ بیٹھا ہو جس کے دل میں مولا علی کے مولا کی محبت ہو. بندہ مصرع سمجھ جائے, آواز اس تک آ رہی ہو, پھر وہ بندہ چپ رہ جائے. جب سب نے شور مچا کے کہا پتا نہ وہ اس رات کے اندھیرے میں, اس جنگل کے سفر میں تیری مدد کرنے والا کون تھا, وہ نوجوان کیسا تھا. بڑھیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے وہ آدمی تھا مگر روشنی سے بہتر تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ سلامت رہے. ہاتھ علی حق, علی حق, علی حق, سارے بولو عبادت سمجھ کے. آپ سلامت رہے, زندگی مولا آپ کی آوازوں کو اور توانائی عطا فرمائے.
किसी होटल पे बैठ के सियासत की गुफ्तगू करने से बेहतर है अली के जिक्र में जुबानों को मुअत्तर किया जाए। बुढ़िया कहती वो आदमी था मगर रोशनी से बेहतर था। हाय हाय। दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ और आराम से पढ़ना, कुछ जरूरी नहीं कि बहुत जोर से बंदा पढ़े तो फिर जोर से दाद मिले। मैं आराम से पढ़ के फिर देखता हूँ आप कैसे बोलते हैं। वो आदमी था, बुढ़िया कहती वो आदमी था मगर रोशनी से बेहतर था, बदल के लफ्ज कहूँ हर किसी से बेहतर। शाबाश, ये जवान बोलो जिनका हक बनता है दुनिया को पता चले मुस्तफा को मानते कैसे हैं शिया। क्या बात है, क्या कहने। मैं एहसानमंद हूँ ये जो हाथ उठ रहे हैं। मौला सलामत रखें हाथों। आपके क्या कहें। तीसरा मिसरा मेरी नजर में कदरे मुश्किल है लेकिन लतीफ अज़हान के लिए। अब जो बंदा ये समझता है कि वो लतीफ ज़हन का मालिक है उसके लिए मिसरा पढ़ूंगा ऐसे ही। वो आदमी था मगर रोशनी से बेहतर था, बदल के लफ्ज कहूँ हर किसी से बेहतर था। बुढ़िया कहती लतीफ ऐसा कि हर दिलकशी से बेहतर था। शुक्रगुजार हूं जितने बोल पड़े, लेकिन चौथे मिसरे में मैं देखता हूं कौन अपनी आवाज को महफूज करता है, कौन जिक्र मुस्तफा में अपनी जुबान को हवा के सुपुर्द करता है। बुढ़िया कहती वो आदमी था मगर रोशनी से बेहतर था, बदल के लफ्ज कहूं हर किसी से बेहतर था, लतीफ ऐसा कि हर दिलकशी से बेहतर था, वो नौजवान मेरी जिंदगी से बेहतर। शाबाश, क्या बात है। या अली तेरे चाहने वालों की है। सारे सारे बोलो, सारे है क्या कहने। वो आदमी था मगर रोशनी से बेहतर, बदल के लफ्ज कहूँ हर किसी से बेहतर, लतीफ ऐसा कि हर दिलकशी से बेहतर। बुढ़िया कहती वो नौजवान मेरी जिंदगी से, वो नौजवान मेरी जिंदगी से बेहतर था, वो नौजवान मेरी जिंदगी से बेहतर था। बुढ़िया कहती फिजा में उससे हवाएं कलाम करती थी, फिजा में उससे हवाएं कलाम करती थी, उसे तो शाखें भी झुककर सलाम। सलामत रहो, ये हाथ सलामत रहे इसी। ऐसे नहीं, जिसमें रात में वो ले गए अब आपका नारा इसको और ऊपर ले जाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है बुलंद सलावत कर दे। मौला सलामत रखे हाथों, कभी मोहताज ना होइए। क्या कहना। फिजा में उससे हवाएं कलाम करती थी, उसे तो शाखें पे झुककर। सारे इकट्ठे होके कहते हैं तूने उसको देखा तो था? हाँ देखा था। अच्छा, जब तूने देखा तो उस वक्त रोशनी थी? उसने कहा कुछ रोशनी थी, कुछ अंधेरा था। शाम के वक्त मिला था, कुछ मलगजी सा माहौल था, कुछ अंधेरा था, सुरमई सा माहौल था। मैंने उसे पूरी तरह देखा भी था और नहीं भी देखा था। लेकिन बता तो सही। मैं दो मिसरे इकट्ठे पढ़ता हूँ, सौती असरात कानों पर कैसे असरात पड़ते हैं, दोनों मिसरे इकट्ठे पढ़ता हूँ। बता तो सही वो लगता कैसा था। बुढ़िया कहती जमाल ऐसा उभरता दिखाई देता था, हर एक हुस्न पे मरता दिखाई। क्या बात है। ये मजमा सदाकत तेरा मजमे के सदका उतारने को जी चाहता है। क्या बात है। मौला सलामत रखे। क्या बात है। मौला सलामत। जी हाँ। तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे चाहने वालों के चाहने वालों की खैर। क्या बात। जमाल ऐसा उभरता दिखाई देता था, हर एक हुस्न पे।
چوتھا مصرع مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے. میرے پاس قبلہ حسن کی اس سے بہترین ڈیفینیشن نہیں. میں وہ مصرع پڑھ دیتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ اس نظم میں یہ مصرع حسن کی ڈیفینیشن اس سے زیادہ بہتر نہیں ملا. جمال ایسا ابھرتا دکھائی دیتا تھا, ہر ایک حسن پہ مرتا دکھائی دیتا تھا, سروپ اتنا نکھرتا دکھائی دیتا تھا, رگوں سے پانی اترتا دکھائی دیتا تھا. اس سے زیادہ لطیف میرے پاس مصرع نہیں ہے. زندہ و سلامت رہے, بہت شکر گزار. کیا بات ہے, اس سے لطیف مصرع نہیں ہے. محسوس کیجئے گا اس مصرع کو گھر جا کے. جمال ایسا ابھرتا دکھائی دیتا تھا, ہر ایک حسن پہ مرتا دکھائی دیتا تھا, سروپ اتنا نکھرتا دکھائی دیتا تھا, رگوں سے پانی اترتا دکھائی دیتا تھا, رگوں سے پانی اترتا دکھائی دیتا تھا. بڑھیا کہتی کبھی میں چاند کو دیکھتی تھی, کبھی اس کا چہرہ دیکھتی تھی, کبھی میں چاند کو دیکھتی تھی, کبھی اس کا چہرہ دیکھتی تھی. بڑھیا کہتی نئے جہان کا ماہ تمام لگتا تھا, نئے جہان کا ماہ تمام لگتا تھا, فلک کا چاند بھی اس کا غلام لگتا. کیا بات ہے, سلامت رہیے ہاتھ, مولا سلامت رکھیں ان ہاتھوں کو. کیا بات ہے یار, آپ کو صدقہ اتاروں. کیا سلامت زندگی جی آپ صداقت بھائی. ہم اپنے محلے والوں کو بتانا شیعان حیدر کرار مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتے. آؤ بلاؤ میلاد کی محفل میں ہم بتائیں کہ رسول کو ہم مانتے کیسے. نئے جہان کا ماہ تمام لگتا تھا, فلک کا چاند بھی اس کا غلام. سارے کہنے لگے اگر تیری یہ ساری باتیں مان بھی لیں پھر بھی تو مکے کی رہنے والی ہے, ہمیں معلوم ہے مکے والے خوشبو لگاتے ہیں. وہ تھا تو مزدور تھا, اسے پسینہ تو آیا ہوگا نا. کیا بات ہے, زندہ و سلامت. آپ سلامت رہیے ہاتھ. یار آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے, میں آپ کو داد دیتا ہوں. زندہ و سلامت رہے. مصرع سنیے گا, مصرع سنیے گا. صاحبان تشریف فرما, مصرع ضائع ہونے کو شک ہی نہیں ہے, مجھے اندیشہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تھا تو مزدور نا, اسے پسینہ تو آیا ہوگا نا, پسینے سے بدبو تو آئی ہوگی نا. بدبو میں تو نے سفر کیسے کر لیا, تو خوشبو لگانے والی ہے. بڑھیا کہتی خبردار, بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی. جیو 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 جیو. کیا کہنے جی سلامت. امام زمانہ آپ کی توفیقات میں اضافہ زہرا کے پاپا کی عصمت پہ بآواز بلند تر سلام. بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی. دوسرا مثال دیکھ, آپ کا بھی مشاہدہ ہے, میرا بھی مشاہدہ ہے, تجربہ بھی ہے ہمارا. ہمارے جوتوں پر گرد آ جاتی ہے اور ہم اسے صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مصرع ذہن میں رکھیے, سنیے گا مصرع. شان مصطفیٰ میں دیکھیے گا. بڑھیا کہتی بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی تھی, ہوا بھی گرد کو جوتوں سے صاف کرتی. سننے کے یار کتنے لطیف اذہان بیٹھے ہوئے ہیں یار. یہ ہے شان مصطفیٰ سننے کا. کیا بات ہے, امام زمانہ آپ کی توفیقات میں کیا کہنے. آنے دیں. جی ہاں, بہت شکریہ مولا. امام زمانہ آپ کی توفیقات میں
بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی تھی. ہوا بھی گرد کو جوتوں سے صاف طواف کرتی تھی, کافیہ طواف کرتی تھی, صاف کرتی تھی, صاف کافیہ. تیسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں, چوتھے مصرع پہ میں نے آپ کی توجہ لے لی ہے. بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی تھی, ہوا بھی گرد کو جوتوں سے صاف کرتی تھی. بڑھیا کہتی ادا تھی ایسی کہ حق انکشاف کرتی تھی, وہ جو بھی کہتا تھا میں اعتراف کرتا. زندہ سلامت رہو. بہت شکریہ. سارے بولو حیدری. کیا بات, کیا بات, میں کبھی شیعہ مجمع میں نہیں ڈرا نعت پڑھتے ہوئے, ایک نعت نہیں اور بھی بیسیوں نعتیں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے والے مصطفیٰ کے ذکر میں ایسے ہی بولتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں, میں اس بات پہ کبھی نہیں گھبرایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ علی کے ماننے والے اسی طرح ساتھ ہیں. بدن تھا ایسا کہ خوشبو طواف کرتی تھی, ہوا بھی گرد کو جوتوں سے صاف کرتی تھی. ادا تھی ایسی کہ حق انکشاف کرتی تھی, وہ جو بھی کہتا تھا میں اعتراف کرتی تھی. بڑھیا کہتی وہ جو بھی کہتا تھا میں اعتراف کرتی تھی. بڑھیا ہم ساروں کو دیکھ کے کہتی ہے زمین کے ذرے اسے چومنے کو بڑھتے تھے, زمین کے ذرے اسے چومنے کو بڑھتے تھے. وہ بولتا تھا تو باتوں سے پھول جھڑتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شان مصطفیٰ پہ یہ ہے وہ مجمع. حیدر حیدر, سارے عبادت سمجھ کے بولو. حیدر 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 حیدری. مولا ان ہاتھوں کو سمجھ رکھے. کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. بسم اللہ. یہ سب آگے جب تک ممبر پر آتے ایک مرتبہ درود کا تحفہ پیش کریں. زمین کے ذرے اسے چومنے کو بڑھتے تھے, وہ بولتا تھا تو باتوں سے پھول جھڑتے تھے. انہوں نے کہا اگر تیری ساری باتیں ہم یقین کی منزل پہ مان بھی لیں, پھر بھی آئی تو اندھیرے میں ہے نا, آئی تو جنگل سے ہے نا. درندے یہ تو نہیں دیکھتے نا کون حسین ہے, اس پر حملہ نہیں کرنا. درندے تو حملہ کر دیتے ہیں. یہ کیپ پکڑ لیں. میں نے 2 بند چھوڑ دی, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. 2 بند چھوڑ دیے میں نے, اب بہت قریب ہوں میں اپنی منزل کے قریب. پوری سنا رہے ہیں. بسم اللہ. بہت اچھے سفر میں ماشاءاللہ. میں فضائل بھی چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ مسائل بھی میرے حصے کا میرے بھائی پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ تو آئی تو اندھیرے میں ہے نا, اندھیرے میں خوف تو ہوتا ہے نا. اب جنہیں کافیہ سمجھ میں آئے گا نا وہ تو میرے ہم سفر ہو جائیں گے. بس دیکھنا میری طرف ہے. آپ نے جب آپ کے کہنے پہ میں نے بند پڑھنے ہیں تو پھر آپ کی توجہ میری طرف ہی ہونی چاہیے. بھائی کو راستہ دے دیں, وہ خود بخود گزرتے جائیں گے. علی والے راستہ خود بنا لیتے ہیں, بس چلتے آئیے گا. دیکھنا میری طرف آپ. وہ تو آئی تو اندھیرے میں ہے نا, اندھیرے میں خوف تو ہوتا ہے نا, اندھیرے میں ڈر تو ہوتا ہے نا. تو ڈری تو ہوگی نا. وہ کوئی درندے یہ تو نہیں دیکھتے نا کہ یہ کون کتنے مرتبے والا ہے, کون کتنا حسین ہے. بڑھیا کہتی ہے اگرچہ خوف کا جالا تھا اس اندھیرے میں, مگر وہ نور کا حالہ تھا اس اندھیرے میں.
जिस बंदे को हाला का मतलब नहीं आता उस बंदे ने बोलना ही नहीं है मेरे साथ। पीछे रहो, तुम्हारा अपना मुकद्दर है, मैं देर कर ही नहीं सकता। सर उठाओ, मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूँ। अगरचे खौफ का जाला था उस अंधेरे में, मगर वो नूर का हाला था उस अंधेरे में। बुढ़िया कहती मेरे करीब उजाला था उस अंधेरे में, उसी ने मुझको संभाला था उस। शाबाश शाबाश शाबाश, थकना नहीं अब तुमने। मैं तुम्हें उस मंजिल पे लेके जा रहा हूँ जहाँ थकने वाले बैठते ही नहीं होते। बुढ़िया कहती है मेरे करीब उजाला था उस अंधेरे में, उसी ने मुझको संभाला था उस अंधेरे में। उन्होंने कहा दरिंदे तो आए होंगे ना, हमला तो किया होगा ना। बुढ़िया कहती है दरिंदे मेरी तरफ आके फिर गए फौरन, दरिंदे मेरी तरफ आके फिर गए फौरन, उसे जो देखा तो कदमों में गिर गए फौरन। शाबाश शाबाश, क्या बात है। सारे बोलो सारे हैं गरीब। मेरी मजबूरी भी समझिएगा। हाँ सलामत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। बुढ़िया कहते जी जुमला कहा, उन्होंने कहा समझ में नहीं आता तो कैसी बातें करती, ऐसी भी किसी की फजीलत होती है। बुढ़िया कहती हाँ मुझे भी लगता है, मेरे गुमा में वो रोशन जबी नहीं आता, मेरे गुमा में वो रोशन जबी नहीं आता, समझ में मेरी नहीं वो नहीं आता। हाँ जिस काफिये से प्यार है। मैं चौथे मिसरे पे चेहरों की जियारत करूंगा, किसके मिसरा सर से गुजरा है, किसके मिसरा दिल में उतरा है। बुढ़िया कहती है वो मेरे गुमा में वो रोशन जबी नहीं आता, समझ में मेरी नहीं वो नहीं आता, दरे शऊर में वो दिल नशी नहीं आता, बशर भी होते हैं ऐसे यकीन नहीं। सारे बोलो सारे इबादत समझ के बोलो है गरीब। मौला सलामत, इमाम ज़माना सलामत, क्या कहने आपके। दरे शऊर में वो दिल नशी नहीं आता, बशर भी होते हैं ऐसे यकीन नहीं आता। बुढ़िया कहती मैंने उसे देखा, वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं इबादत कर रहा हूँ। जुमला सुनिएगा, मैं नासर का जुमला कह रहा हूँ। मैं इबादत कर रहा था। उसने कहा तेरा मजहब क्या है? उसने कहा लोगों को मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा मजहब। ऐसे सीरत सुनी जाती है, क्या बात है। मौला सलामत रखे इन हाथों को, कभी मोहताज ना हो ये किसी के, जिंदा सलामत रहो। बुढ़िया कहती है मेरे गुमा में वो रोशन जबी नहीं आता, समझ में मेरी नहीं वो नहीं आता, दरे शऊर में वो दिल नशी नहीं आता, बशर भी होते हैं ऐसे यकीन नहीं आता। हाथ नीचे रहा, फिर वो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में आए नहीं। बुढ़िया कहती है उसी के सदके हम वफाएं अजीज लगती थी, उसी के सदके वफाएं अजीज लगती थी, इबादतें भी उसी की कनीज लगती। बस समेट दी मैंने। 4 मिसरे जल्दी पढ़ जाता हूँ, 2 मिसरे और फिर एक पर आखिरी। ये बातें सुन के सभी रिश्तेदार बोल उठे, उसी ज़ईफा का करके हिसार बोल उठे, बस एक आन में वो बेकरार बोल उठे, मोहब्बतों का बनाकर गुबार बोल उठे। और जैसे भी 4 मिसरे सुने मुझे बहुत मुतमईन। अब मैं 2 मिसरों पे मैं चेहरों की जियारत कर ली है। मिसरा पढ़ने से पहले मैं मिसरा पढ़ने के बाद फिर चेहरों की जियारत करूंगा। सर उठाओ और यही गुरेज है। ये बातें सुन के सभी रिश्तेदार बोल उठे, उसी ज़ईफा का करके हिसार बोल उठे, बस एक आन में वो सब बेकरार बोल उठे, मोहब्बतों का बनाकर गुबार बोल उठे। सारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं वो जिसकी बात सुनाई है वो वही तो था, वो जिसकी बात सुनाई है वो वही तो था, वो जिससे बच के तू आई है वो वही तो था। क्या बात है, क्या बात है। जियो जियो जियो, सारे बोलो है जी, सलामत रहिए, हाथ कभी मोहताज ना। क्या बात है। वो जिसकी बात सुनाई है वो वही तो था, वो जिससे बच के तू आई है वो वही तो था। ये जुमला सुनना था। बुढ़िया कहती मुझे यहाँ पे जो लाया वही मोहम्मद था। सलामत कोई हाथ नीचे रहेगा ही नहीं, इसलिए कि मैं आखिरी 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मेरी इबादत होगी। बुढ़िया कहती मुझे यहाँ पे जो लाया वही मोहम्मद था, वो जिसने बोझ उठाया। हाँ हाँ बोलो,
मुसीबतों से बचाया वही मोहम्मद था, वो जिसने रास्ता दिखाया। 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, 2 मिसरे सुनो और मेरी हाजिरी होगी। बुढ़िया कहती है वो मुझे यहाँ पे जो लाया वही मोहम्मद था। उन्होंने कहा हाँ हाँ वही मोहम्मद था। बुढ़िया कहती है वो जिसने बोझ उठाया वही मोहम्मद था। कहा वही मोहम्मद था। मुसीबतों से बचाया वही मोहम्मद था। कहा वही मोहम्मद था। वो जिसने रास्ता दिखाया वही मोहम्मद था। कहा वही मोहम्मद था। बुढ़िया कहती है अगर वही था मोहम्मद तो क्यों परेशान हूँ, अगर वही था मोहम्मद तो क्यों परेशान